سے آپ اصلاح باطن کہہ لیں، اصلاح دل کہہ لیں، اصلاح قلب کہہ لیں، یعنی دل کی اصلاح اور مختلف لوگوں میں دل کا مختلف ہونا، یہ بات میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے انسانی بدن میں ایک ظاہری قلب یعنی دل رکھا ہے جو گوشت کا بنا ہوا ہے، جو انسان کی ظاہری زندگی کا باعث ہے، اور اسی طرح اس ظاہری دل کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک باطنی دل بھی اس انسانی بدن کے اندر رکھا ہے جسے لطیفہ قلب کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہری دل کے نیچے ایک جگہ ہے جہاں پر یہ لطیفہ قلب موجود ہوتا ہے، اور ظاہری قلب کی طرح، ظاہری دل کی طرح یہ لطیفہ قلب جو ہے، لطیفہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دکھائی دینے والی شے نہیں ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی عالم جو ظاہر بھی ہے، جو ظاہری اعتبار سے چیزوں کو دیکھتا اور چیک کرتا ہے، کوئی ظاہر بھی نگاہ اس لطیفہ قلب کو چیک نہیں کر سکتی، اس کی حیت، اس کی بناوٹ، اس کی ساخت کا اندازہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایک باطنی شے ہے، ایک روحانی شے ہے، اور یہ لطیفہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لطیف ہے، یعنی جو حواسات خمسہ ہیں، 5 سینسز، ان کے ذریعے اس لطیفہ قلب کو چیک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روحانی لوگ جن کی توجہ کا مرکز روح ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو چیک کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جو انبیاء کے بارے میں اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ یہ نبی ان کو پاک کرتا ہے، یعنی ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے۔ تو جن دلوں کی پاکی کی بات قرآن کر رہا ہے وہ یہی لطیفہ قلب ہے، یعنی انبیاء جب نگاہ نبوت ڈالتے ہیں تو وہ دل میں جسم میں پھڑکنے والے، حرکت کرنے والے ظاہری جو گوشت کا لوتھڑا ہے، جو پمپ کر رہا ہے خون کو، کبھی خون اپنے اندر لیتا ہے اور کبھی نکال کے جسم کو دیتا ہے، اس کی بات نہیں ہے کہ انبیاء اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں اور تزکیہ کر دیتے ہیں، دلوں کو پاک کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ جو قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہ ناز سے اور اپنی نگاہ نبوت سے دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو وہ پاکی کسے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اس لطیفہ قلب کو حاصل ہوتی ہے جو حواس خمسہ سے چیک نہیں کیا جا سکتا، وہ لطیفہ ربانی ہے۔ اور یہ لطیفہ ربانی جو ایک روحانی اور باطنی شے ہے، جب اسے تزکیہ نصیب ہوتا ہے، جب اسے پاکی نصیب ہو جاتی ہے تو پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، نگاہیں پاک ہو جاتی ہیں، کان پاک ہو جاتے ہیں، اور زبان پاک ہو جاتی ہے۔ نگاہیں وہ شے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی جس کو دیکھنے کی اللہ اس کے رسول نے اجازت نہ دی ہو۔
کان وہ بات سننا ہی پسند نہیں کرتے جس بات کے سننے سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہو، اور زبان وہ کلمات اور وہ الفاظ اپنے زبان پہ اپنی نوک پہ لاتی ہی نہیں ہے جن الفاظ اور کلمات کو بولنے سے، ادا کرنے سے اللہ اس کے رسول نے منع کر دیا ہو۔ یعنی ساری بات دل کی پاکی کی ہے، لطیفہ قلب کی ہے، اور جنہیں دل کی صفائی اور پاکی نصیب ہو جاتی ہے ان کا ہر عضو مزکا و مصفہ ہو جاتا ہے، اور ان کی چال سے، ڈھال سے، ان کے گفتار سے، ان کے لباس سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے قلب سلیم عطا کر دیا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کا دن ایسا دن ہے جس دن نہ تو کسی کو اس کا مال فائدہ دے گا، نہ اس کی اولاد اسے فائدہ دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ہاں اگر کسی کو کوئی شے فائدہ دے سکتی ہے تو وہ صرف قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم والوں کو ان کا قلب سلیم فائدہ دے گا، نہ اولاد فائدہ مند ہوگی قیامت کے دن، نہ ہی مال فائدہ مند ہوگا، کہ اولاد نفسا نفسی کے عالم میں باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو بھول چکا ہوگا، ماں جس کی محبت وارفتگی سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، ماں بھی نفسا نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگی۔ ایسے ماحول میں اور ایسے دن کی سختی میں اگر کوئی ساتھ دینے والا ہوگا، اگر کوئی ساتھ نبھانے والا ہوگا تو وہ صرف وہ ہوگا جو اس بدن کو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر کرے۔ لہذا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ قلب سلیم والے تو کامیاب ہوں گے، اور جنہیں قلب سلیم خدا نہ خواستہ حاصل نہ ہوا، جو نفس امارہ لے کر، بیمار دل لے کر اور مردہ دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، تو انہیں پھر چونکہ قلب سلیم ان کو میسر ہی نہ ہوا تو انہیں پھر وہاں خسارہ ہی خسارہ ہے، انہیں ناکامی ہی ناکامی ہے، ان کے لیے بارگاہ الہی میں اور دربار الہی میں شرمندگی ہی شرمندگی ہے، خذلان ہی خذلان ہے۔ لہذا قرآن توجہ دلا رہا ہے کہ اے بندے، اے مومن، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کے نبی پر ایمان رکھنے والے، اے مومن اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور کوشش کر کہ تیرا دل جو لطیفہ ربانی ہے، تیرا دل قلب سلیم کے درجے پہ فائز ہو جائے۔ تو قلب سلیم قرآن کی توجہ کا مرکز ہے، لہذا ہمیں قلب سلیم کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے مختلف دلوں کا ذکر کیا ہے، مردہ دل کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی دلوں میں ایک دل کی کیفیت اور ایک دل وہ ہوتا ہے اس جسم انسانی میں بظاہر انسان ہٹا کٹا ہے، بڑا اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا ہے اور شاید اسے کبھی سر درد بھی نہ ہوا ہو، اتنی صحت، بڑا فٹ فاٹ ہے، لیکن چونکہ نور ایمان سے خالی ہے، نور اطاعت سے خالی ہے، لہذا قرآن ایسے لوگوں کے دلوں کو مردہ دل لوگ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل مر گئے ہیں، اور کچھ دل وہ ہیں جنہیں قرآن بیمار دل کہتا ہے کہ ان کو نور ایمان تو نصیب ہو گیا لیکن نفسانی خواہشات کے تابع ہونے کی وجہ سے ایمان کی تکمیل کا اور ایمان کی مضبوطی کا کوئی عمل نہ کر پائے، ایمان کی اصلاح کا کوئی عمل نہ کر پائے،
بس ایمان حاصل ہو گیا، جدی پشتی مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے کلمہ نصیب ہو گیا، جب بالغ ہوئے، شعور کی عمر کو پہنچے، تو انہوں نے بس ایمان تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھا کہ بس کافی ہم مومن ہیں، آگے کوشش نہیں کی۔ لہذا ایسے دل کے ساتھ جو زندہ ہیں وہ بیمار دل والے ہیں، اور وہ جو ایمان لانے کے بعد یعنی جب بالغ ہوئے تو وہ کوشاں رہتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرما دے۔ تو پھر اس کوشش کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جس کی جس قدر کوشش ہوتی ہے اس کی کوشش کے مطابق اس کو اس درجے کا دل عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی قبر میں، حشر میں، تو وہاں اسی قسم کے دل کے ساتھ جس قسم کا دل لے کر انسان دنیا سے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اسی قسم کے دل کے ساتھ وہاں پہ بندہ حاضر ہوگا۔ لہذا قرآن نے ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی ہے کہ بندے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اے بندے بے شک کان، آنکھ اور دل یہ تین اعضاء ہیں، یہ تین اعضاء ہیں جن سے ہم واقف ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں سے سوال کیا جائے، ان تینوں سے سوال ہوگا کہ کیا کر کے آئے ہو۔ کانوں سے پوچھا جائے گا تم کیا سنتے رہے، کیا سنتے رہے۔ آنکھ سے سوال ہوگا کیا دیکھتی رہی، اور دل سے سوال ہوگا کہ یہ بندہ تیرے اندر کیا جمع کرتا رہا، اس کی توجہ کا مرکز کیا رہا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول رہی یا نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہا۔ تو الغرض دل انسان کے جسم میں ایک ایسا لطیفہ ہے جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دل ہی ہے جو روح کا بھی مرکز ہے اور نفس کا بھی مرکز ہے۔ دل تو ایک پیالہ ہے، دل ایک سلطنت ہے، دل ایک ان لمیٹڈ بادشاہ ہے۔ جیسے خدا کی خدائی کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور کوئی چیک کرنا چاہے، کوئی کیلکولیٹ کرنا چاہے تو اس کی کائنات کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا کہ اس کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ ابھی تک تو کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کی لمبائی چوڑائی کو صحیح طور پہ بتا سکے کہ اس کی لمبائی چوڑائی یہ ہے۔ تو دل بھی اللہ کی کائنات میں ایک سلطنت ہے، اور اس سلطنت کا مرکز اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ یہ پیالے کی مانند ہے، یا جوں کہہ لیں کہ سمندر کی مانند ہے۔ روح بھی اسی کا مرکز ہے، یعنی روح بھی اسی میں ٹھہرتی ہے، اور نفس بھی اسی میں ٹھہرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ روح کے اپنے معاملات ہیں، روح کا اپنا ایک مرکزی نقطہ ہے، یا ایک اپنا مرکز ہے، اور نفس کا اپنا ایک مرکز ہے۔ نفس کی اصل جڑ اور تعلق وہ شیطان ہے، اور روح کا اصل مرکز اللہ کی ذات ہے۔ قرآن نے اسے یوں بیان کیا ہے
قل الروح من امر ربی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ روح اس کے رب کا امر ہے۔ تو روح امر ربی ہے اور اس امر کا مرکز دل ہے، دل میں ٹھہرتی ہے روح، اور نفس اس کا مرکز اور ٹھہرنے کی جگہ بھی دل ہی ہے۔ لطیفہ ربانی ہے جس کے بارے میں قرآن یوں کہہ رہا ہے، واتبع ہواہ فمثلہ کمثل القلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ جنہوں نے شیطان کی اتباع کی، یعنی نفسانی خواہشات بمعنی شیطان کی اتباع کی، تو ان کا دل کتے کی مانند ہے۔ قرآن نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کو کہہ رہا ہے کہ بھائی سن لو، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے تمہارے دل کو جو مقام حاصل ہے، جو شان حاصل ہے، تو کمثل القلب ہے، تو تم انسان ہو، تمہاری شناخت، تمہاری بناوٹ انسان والی ہے، لیکن اندر کھاتے کہانی کچھ اور ہے۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے تمہیں جو دل دیا گیا ہے، جس جیسا دل ہوگا ویسا معاملہ حشر میں اور قبر میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو سن لو کمثل القلب، تمہیں جو دل دیا گیا ہے وہ کتے کی طرح کا، اور ایسا کتا بھی عام جو بڑا خدمت گزار اور وفادار وہ نہیں، قرآن کہہ رہا ہے او ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم اس پہ حملہ کرو تو یہ تم پہ حملہ کر دیتا ہے، یعنی پورا مقابلہ کرنے والا خونخوار قسم کا کتا، اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ او تترکہ یلہث، اور اگر تم اسے چھوڑ بھی دو کہ کتا ہے دفع کرو، تو بھونکنے سے پھر بھی باز نہیں آتا، کاٹنے سے پھر بھی باز نہیں آتا، یعنی حملہ کرو، اس کو منع کرو کہ باز آ جائے تو وہ تمہارا مقابلہ کرتا ہے، اور اگر تم کتا سمجھ کے چھوڑ دو کہ بھونک رہا ہے تو وہ بھونکنے اور کاٹنے سے پھر بھی باز نہیں آتا۔ تو وہ لوگ جو نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، شیطان کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، تو قرآن انہیں خبردار کر رہا ہے کہ وہ جان لیں یہ بات کہ ان کے اندر جو دل فٹ ہو گیا ہے وہ کتے کا دل ہے، اور کتے بھی عام کتے کا نہیں کہ وہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر تو اصحاب کہف والا کتا ہے جو بڑا ذکر و فکر والا، بڑا وفاداری والا اور صالحین کی صحبت کو اختیار کرنے والا، وہ کتا نہیں، گھر کی رکھوالی والا اور مالک کا وفادار کتا کہ مالک روٹی ڈال دے تو بھی اس کے دروازے پر، بھوکا رکھے تو بھی دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ کتا نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے او تترکہ یلہث، وہ کتا جو کاٹتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرنے والے کا پورا پورا مقابلہ کرتا ہے، وہ کتا، وہ مراد ہے اس دل میں۔ تو گویا قرآن نے کلیئر کر دیا کہ اس دل کا مرکز نفس بھی ہے اور روح بھی ہے، لہذا اس دل میں جنگ جاری رہتی ہے۔ روح کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، روح چاہتی ہے کہ اس جان پر، اس بدن انسانی پر روح کا غلبہ ہو، اور نفس چاہتا ہے اس بدن انسانی پر شیطان کا غلبہ ہو، دونوں کی جنگ جاری ہے۔ اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے، شعور دے دیا ہے کہ وہ اس شعور کا استعمال کر کے روح والے کام اختیار کرے
اور روح والے کام اختیار کر کے اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کے قلب سلیم والا ہو جائے۔ اور اگر وہ روح والے کام اختیار نہیں کرتا، اپنا تعلق نہیں جوڑتا، تو یقینی بات ہے وہ شیطان سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے۔ جب شیطان سے تعلق جوڑے گا تو قلب سلیم سے نکل جائے گا، پھر اسے کتے کا دل مل جائے گا۔ اب کتے کا دل بیمار بھی ہوتا ہے اور مردہ بھی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔